بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 فی السوقی، بازار میں۔ سوقن کے معنی آتے ہیں بازار کے، اور فی میں یعنی بازار میں۔ عمر یہ سوال جواب ہے، مطلب کیا محادثہ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، مباحثہ۔ عمر حل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی، حل کیا زرت آپ نے دیکھا ہے، سوق بازار هذا البلد اس شہر کا، یا صدیقی اے میرے دوست۔ یا حرف ندائیہ ہے، یا کے معنی ہے اے صدیقی دوست، اور یا ضمیر کس کے لیے ہے، میرے، اے میرے دوست۔ عمر نے کہا کیا آپ نے اس شہر کا بازار دیکھا ہے اے میرے دوست۔ خالد نے جواب دیا لا یا اخی، لا نہیں، یا اخی اے میرے بھائی۔ فإنی غریب جدید، اس لیے کہ میں نیا ہوں، اجنبی ہوں، جدید نیا ہوں، فی هذا البلد اس شہر میں، اس لیے کہ میں اس شہر میں نیا ہوں اور اجنبی ہوں۔ لا اعرف هذا الطریق، میں یہاں کے راستوں کو نہیں پہچانتا ہوں۔ لا اعرف الطریق، میں راستوں کو نہیں پہچانتا ہوں۔ خالد اے میرے بھائی، کیا اس لیے کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، اجنبی ہوں، میں راستوں کو نہیں پہچانتا ہوں۔ عمر تعالی آئیے، معی میرے ساتھ، فإنی اس لیے کہ ذاہب میں جا رہا ہوں، الی السوق بازار کی جانب۔ عمر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے، اس لیے کہ میں بازار کی جانب جا رہا ہوں۔ ذاہبٌ جو ہے یہ ذہبہ سے بنا ہے، ذاہبٌ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی جب خالد نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پہچانتا ہوں، تو عمر نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں بازار کی جانب جا رہا ہوں۔ لیشتری بعض الحوائج، کہ کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے، حوائج یعنی ضرورت کی چیزیں، لیشتری خریدنے کے لیے، یعنی اس نے کہا کہ میں بازار کی جانب جا رہا ہوں۔ لیشتری بعض الحوائج، کچھ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ ونرجع، اور ہم لوٹ جائیں گے، قبل المغربی مغرب سے پہلے، انشاءاللہ۔ نرجع جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ نرجع کہ ہم لوٹ جائیں گے، قبل المغربی مغرب سے پہلے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ فإن السوق غیر بعیدۃ، فإن اس لیے کہ السوق بازار غیر بعیدۃ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ بازار وہ دور نہیں ہے۔ خالد نے کہا ماشاء اللہ، هذه سوق کبیرۃ، یہ بازار بڑا ہے، والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ، اور دکانیں خوبصورت اور صاف ستھری ہیں۔ فما هذا الدکان الجمیل، کہ یہ خوبصورت دکان الی الیمین دائیں جانب کس چیز کی ہے، یا عمر اے عمر۔ ماشاء اللہ، هذه سوق کبیرۃ، یہ بازار بڑا ہے، هذه سوق کبیرۃ، سوق کے معنی آتے ہیں بازار کے، کبیرۃ کے معنی آتے ہیں بڑا، کہ یہ بازار بڑا ہے۔ والدکاکین، اور دکانیں، نظیفۃ کے معنی آتے ہیں صاف ستھری ہیں، جمیلۃ خوبصورت ہے، کہ یہ اور دکانیں صاف ستھری خوبصورت ہیں۔ فما هذا الدکان الجمیل، یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے، الی الیمین دائیں جانب، یا عمر اے عمر۔ تو عمر نے جواب دیا هذا دکان فاکہانی، کہ یہ دکان فاکہانی کس چیز کی ہے، یہ دکان میوہ فروش کی ہے۔ فاکہانی ان کا معنی آتے ہیں میوہ فروش، یہ دکان میوہ فروش کی ہے۔ الا تری الی الفواکہ، کیا آپ میووں کی جانب نہیں دیکھ رہے ہیں، وتری الناس، اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یساومون، کہ وہ کیسے بھاؤ مول کر رہے ہیں، الفاکہانی میوہ فروش سے، فیہا ان کے بارے میں، یعنی میووں کے بارے میں۔ عمر نے کہا کہ یہ دکان میوہ فروش کی ہے، کیا آپ میووں کی جانب نہیں دیکھ رہے ہیں، وتری الناس، اور لوگوں کی جانب نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا یساومون، کہ وہ میوہ فروش سے بھاؤ مول کر رہے ہیں، فیہا کس میں، اس یعنی میووں کے بارے میں۔ یساومون کے معنی آتے ہیں بھاؤ مول کرنا۔
फाकिहानी यू के माने आते हैं मेवा फरोश यानी कि मेवों को बेचने वाला। फवाके के माने आते हैं मेवे, ठीक है। खालिदुन खालिद, खालिद ने कहा अना उरीदु मैं चाहता हूँ अन अश्तरी शयन मिनल फवाकी कि मैं कुछ मेवे ख़रीदूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मेवे ख़रीदूँ। अलमौज़ा केला, वलजव्वाफ़ा और अमरूद, वलपुर्तकालु और संतरे। व इन्नी उरीदु इसलिए कि मैं चाहता हूँ अन अदउ बादल इख़वानी के बाज़ दोस्तों को मदऊ करूँ इल फ़ुतूरी बुकरतन सुबह नाश्ते की दावत पर, कि मैं चाहता हूँ सुबह नाश्ते पर कुछ दोस्तों को दावत के लिए यानी मदऊ करूँ, दावत दूँ, इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ख़रीदूँ। बाज़ल इख़वानी यहाँ पर इख़वान जो है वो दोस्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इल फ़ुतूरी बुकरतन सुबह का नाश्ता, यानी सुबह के नाश्ते के लिए मैं बाज़ दोस्तों को मदऊ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ ये चीज़ें यानी मेवे ख़रीदना चाहता हूँ। उमर व उमर अलजव्वाफ़तु अमरूद गालियतुन महंगे हैं, जिद्दन फ़ी हाज़िहिल अय्यामी इन दिनों में, अमरूद इन दिनों में बहुत महंगे हैं। वल बुर्तकालु और संतरे हामिज़ुन खट्टे हैं। वला बासा बिल मौज़ी और केले लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने कहा अलजव्वाफ़तु अमरूद गालियतुन जिद्दन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फ़ी हाज़िहिल अय्यामी इन दिनों में। वल बुर्तकालु और संतरे खट्टे हैं। वल बासा बिल मौज़ी और केला ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं है, लाबासा कोई हर्ज नहीं है। खालिदुन खालिद तफज़ल या अख़ी नुसाविमुल फ़ाकिहानी जू, खालिद ने कहा तफज़ल या अख़ी नुसाविमुल फ़ाकिहानी यू कि आइए तशरीफ़ लाइए, या अख़ी ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, नुसाविमुल फ़ाकिहानी यू हम मेवा फ़रोश से भाव मोल करते हैं। नुसाविम ये जो है जब मुतकल्लिम का सीगा है, इसके माने होते हैं भाव मोल करना। कि खालिद ने कहा कि आइए तशरीफ़ लाइए ए मेरे भाई, हम मेवा फ़रोश से भाव मोल करते हैं। उमर उमर अहसनु अन नश्तरी फ़वाकी मिन सूक़िल खुज़री बुकरतन कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा अन नश्तरी फ़वाकी कि हम मेवों को ख़रीदें मिन सूक़िल खुज़री बुकरतन सुबह सब्ज़ी मंडी से, हम मेवों को सुबह सब्ज़ी मंडी। उमर ने कहा हसनु के माने आते हैं अच्छा, यानी बेहतर यही रहेगा अन नश्तरी कि हम ख़रीदें अल-फ़वाकी हम मेवों को मिन सूक़िल खुज़री किससे, सुबह सब्ज़ी मंडी से, बुकरतन सुबह सुबह, यानी बुकरतन के माने आते हैं सुबह सवेरे, कि सब्ज़ी मंडी से हम सुबह में ख़रीदें। फ़इन्नल फ़वाकिह वस्समारा फ़ीहा कसीरतुन व रख़ीसतुन इसलिए कि मेवे वस्समार और फल फ़ीहा कसीरतुन उसमें ज़्यादा होते हैं, व रख़ीसतुन और सस्ते भी होते हैं। इसलिए कि मेवे और फल उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, व रख़ीसतुन और सस्ते भी होते हैं। रख़ीसतुन के माने आते हैं सस्ते और कसीरतुन के माने आते हैं ज़्यादा। खालिद ने कहा मा हादा हुआ राय, ये राय अच्छी है। व महादी दकाकीनु या उमर और ये दुकानें किस चीज़ की हैं ए उमर, यानी फिर दोबारा उसने सवाल किया उसकी राय से मुत्तफ़िक़ होकर के कि फिर ये राय तो अच्छी है। फिर और दुकानें देखी, उनके बारे में सवाल किया कि ए उमर ये दुकानें आखिर किस चीज़ की हैं। फिर उमर ने जवाब दिया उमर हाज़ी दकाकीनुल क़ुमाशी, कुमाशी की हैं दुकानें कपड़े की हैं, कुमाश के माने आते हैं कपड़ा। अला तरा कैफ़ा बसतु अनवा मिनल क़ुमाशी क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कैसे तरह तरह के कपड़े फैले हुए हैं। फ़कैफ़ यलमसुहा नासु और लोग कैसे इनको छू रहे हैं। वयुसाविमून फ़ीहा तुज्जारु और ताजिरों से भाव मोल कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कैसे तरह तरह के कपड़े या किस्म किस्म के कपड़े फैले हुए हैं। बसतु यह जमा का सेगा है, इसके माने आते हैं फैलाना, कि यानी कपड़े कैसे फैले हुए हैं। अनवान के माने आते हैं किस्म किस्म के, तरह तरह के, ठीक है। और कुमाश के माने आते हैं कपड़े, कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कैसे तरह तरह के कपड़े वो फैले हुए हैं। वकैफ़ा और कैसे यलमसुहा छू रहे हैं इनको, अन्नासु लोग, यलमसु के माने आते हैं
چھونا کہ کیسے لوگ ان کو چھو رہے ہیں، وَيُسَامِبُونَ فِيهَا التُّجَّارَ اور تاجروں سے بھاؤ مول کر رہے ہیں۔ تعالی آئیے، اس نے کہا پھر عمر نے، تعالی آئیے، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي حِذَاءً کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جوتے خریدوں، کہ میں جوتے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ میں آ جائیے۔ تو خالد نے کہا تفضل فإنی صاحبک کہ تشریف لائیے یا چلیے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، فإنی صاحبک اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ عمر من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا کہ مہربانی اخرج لی میرے لیے میرے سائز کا جوتا نکال دیجئے۔ عمر نے کہا کہ برائے مہربانی، جو دکاندار تھا اس سے کہا کہ من فضلک کے معنی آتے ہیں برائے مہربانی، برائے مہربانی اخرج آپ نکال دیجئے لی میرے لیے حذاء جوتا مطابقاً جو میرے سائز کے موافق ہو، جو میرے سائز کا ہو، یعنی آپ میرے سائز کا جوتا نکال دیجئے۔ صاحب الدکانی دکان والا، یعنی دکان والے نے کہا ھذا حذاء جمیل و متین یہ جوتا خوبصورت ہے، اور ھذا حذاء یہ جوتا جمیل کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے، اور متین کے معنی آتے ہیں مضبوط کے، کہ آپ اس جوتے کو دیکھیے، جوتا خوبصورت بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ عمر نے کہا نعم جی ہاں، ولکنہ واسع قلیلا لیکن یہ جوتا جو ہے واسع تھوڑا سا بڑا ہے، واسع قلیلا کے معنی آتے تھوڑا، واسع کے معنی آتے ہیں کشادہ ہونا، یہاں پر بڑا کا ترجمہ کریں گے کہ ہاں جی ہاں لیکن یہ جوتا تھوڑا بڑا ہے۔ صاحب الدکانی دکان والا، وہذا الآخر مطابق تماما کہ دوسرا جوتا مطابق تماما بالکل آپ کے موافق ہے یا آپ کے سائز کا ہے، کہ یہ دوسرا جوتا بالکل آپ کے سائز کا ہے۔ عمر بکم ہوا کہ یہ کتنے کا ہے؟ عمر نے کہا بکم ہوا یہ کتنے کا ہے؟ صاحب الدکانی دکان والا ب60 روپیات 6 روپے کا، 60 روپیات کے معنی آتے ہیں روپیے، اور 60 6 کا، کہ ب60 روپیات کے 6 روپے کا جوتا ہے۔ عمر نے کہا الا تنزل فی الثمن کیا اس کی قیمت میں کچھ کمی نہیں ہو پائے گی؟ تنزل کمی نہیں ہو پائے گی فی الثمن اس کی قیمت میں۔ صاحب الدکانی دکان والا لن تجد یا سیدی ارخص من ھذا فی کہ آپ لن تجد کہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے یا سیدی ہے میرے دوست ارخص من ھذا اس سے سستا جوتا آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ ارخص من ھذا کہ اس سے سستا جوتا اے میرے دوست آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ من ھذا فی السوق اس پورے بازار میں، دکان والے نے کہا کہ آپ اے میرے دوست اس سے سستا جوتا پورے شہر میں کہیں نہیں پائیں گے، یعنی کہ یہ سب سے سستا اور اچھا جوتا ہے۔ عمر نے کہا اصدقک لأنک مسلم میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، لأنک مسلم اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، والمسلم اور مسلمان لا یکذب نہ ہی تو جھوٹ بولتا ہے، ولا یغش اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ غش یغش کے معنی آتے دھوکہ دینا، اور کذب یکذب کے معنی آتے ہیں جھوٹ۔ اصدقوں کا میں تصدیق کرتا ہوں یا آپ کی بات کی مطلب ہاں کہتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، لأنک مسلم اس لیے کہ آپ مسلم ہیں، والمسلم اور مسلمان لا یکذب نہ ہی تو جھوٹ بولتا ہے، ولا یغش اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے۔ خالد وما ھذا المکان الذی یاکل فیہ الناس کہ یہ جگہ الذی جس میں یاکل فیہ الناس لوگ کھا رہے ہیں، یہ کس چیز کی؟ مہذا یہ کس چیز کی یہ جگہ کس چیز کی ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں؟ عمر ھذا مطعم یاکل فیہ الناس کہ یہ ہوٹل ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں، فالمطاعم فی البلد کثیرۃ اور شہر میں ہوٹل اور بھی بہت زیادہ ہیں، خالد نے کہا مالی لم ارى مطعما فی القریۃ کہ میں نے ہوٹل گاؤں میں نہیں دیکھے، میں نے لم ارى نہیں دیکھے مطعما ہوٹل فی القریۃ گاؤں میں، کہ میں نے گاؤں میں ہوٹل نہیں دیکھے۔ عمر نے جواب دیا لأن البلد اس لیے کہ شہروں میں غرباء اجنبی ہوتے ہیں، مسافرون اور مسافرین ہوتے ہیں، لیس لہم بیوت جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں، فیقیمون
تو وہ ان ہوٹلوں میں۔ عمر نے کہا کہ اس لیے کہ شہروں میں لوگ اجنبی بھی ہوتے ہیں اور مسافرین بھی ہوتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَقِيمُونَ فِيهَا وَيَأْكُلُونَ فِيهَا، وہ ان میں ٹھہرتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور ان میں کھاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جواب دیا کہ شہروں میں لوگ اجنبی بھی رہتے ہیں، مسافرین بھی رہتے ہیں، وہ ان ہوٹلوں میں رہتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ فَيَأْكُلُونَ فِي الْمَطَاعِمِ، بس اسی لیے وہ ان ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں۔ اما القریۃ، بہرحال گاؤں میں، فالغریب، اجنبی لوگ، فیہا قلیل، کم ہوتے ہیں، فلا حاجۃ فی القریۃ، تو گاؤں میں، الی المطاعم، ہوٹلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، فلا حاجۃ، ضرورت نہیں ہوتی، فی القریۃ، گاؤں میں، الی المطاعم، ہوٹلوں کی۔ خالد نے کہا وَإِنَّ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ، کہ ہم لوگ، یعنی کہ اس کی الورق، کاغذ، والحبر، اور روشنائی، والقلم، اور قلم، والمرسم، اور پینسل، جاذب ادوات الکتابت، اور لکھنے کا سامان کہاں سے ملے گا۔ خالد نے کہا کہ ہمیں کاغذ، پینسل، قلم اور جاذب اور لکھنے کا سامان کہاں سے ملے گا۔ عمر نے جواب دیا ھذا دکان وراق، کہ کاغذوں کی دکان ہے، تجد فیہ جمیع حوائج المدرسہ، اس میں تمام مدرسے کی ضرورتوں کا سامان مل جائے گا، کہ ایک کاغذوں کی دکان ہے، اس میں مدرسے کی ضرورتوں کا تمام سامان مل جائے گا۔ خالد نے کہا اشکرک یا صدیقی، کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اے میرے پیارے دوست، فقد افدتنی کثیرا، کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ خالد نے کے بعد کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے میرے دوست، فقد افدتنی کثیرا، کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ فد کے معنی آتے ہیں فائدہ پہنچانا، کہ آپ نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا، اس بات پر انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وَأَرَى نَرْجِعُ الْآنَ إِلَى الْبَيْتِ، اور اب ہم گھر کی جانب لوٹتے ہیں۔ وَأَرَى، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ہم گھر کی جانب لوٹتے ہیں۔ وَنُصَلِّي الْمَغْرِبَ ہُنَا، وہیں پر نماز کو ادا کریں گے۔ عمر نے کہا نعم، جی ہاں، ما بقی لی شغل، میرا بھی اب کوئی کام باقی نہیں رہا۔ شغل یعنی کام۔ عمر نے کہا جی ہاں بالکل، گھر چلتے ہیں، اب میرا بھی کوئی کام باقی نہیں رہا۔